قرآن اور حدیث. حدیث اور قرآن. کرتے کہ یہ بات درست نہیں ہے. ان کا فرمان میں کچھ بات کرنا. یہ منکرین حدیث جو ہے نا یہ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ منکرین حدیث کوئی آج سے پیدا نہیں نہ ہوئے ہیں. یہ تو معتزلہ جو ہے ان سے شروع ہوئی ہے بات تو. لیکن اس دور میں آ کے مغرب والوں نے اس پہ اعتراض کر دیا نا. جب تو یہ ہمارے یہاں جو نئے ہیں ترقی پسند مسلمان جنہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے انہوں نے پھر اس کو اٹھا لیا کہ جو چیز کس پہ اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ تھی کیوں کیا انہوں نے یہ تو اچھی بات نہیں تھی. ان کا کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے یہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. پہلے تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم دفاع کر رہے ہیں. لیکن پھر پرویز جیسے لوگ آ گئے جنہوں نے اس کے رسالے پہ ہمیشہ شائع ہوا کہ ایک حدیث کے نام سے عبارت شائع ہوا کرتی تھی جو بالکل جعلی عبارت تھی جس میں جو کہتے تھے کہ میرے پاس جب تمہارے پاس کوئی قول آئے اور وہ منسوب ہو اور اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہو اس کو قرآن مجید پر پیش کرو. اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہو تو اس سے قبول کرو اور اگر اس کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دو. اس طرح کی چیز یہ گھر کی حدیث یہ لگا دی تاکہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ قرآن مجید پر ہم جو فیصلہ کریں اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کا مفہوم ہے وہ مفہوم نہیں ہے جو اس کا لغت کے لحاظ سے ہے یا تاریخ کے لحاظ سے جو مفہوم بنتا ہے. اس میں اصل میں تو معتزلہ نے پہلے یہ ایک شروع کیا اس سلسلے کو. تو یہ اس دور میں اتنی بات نہیں تھی. یہ تو سارے حافظ شاہ اور یہ ساری چیزیں دوسری زمانے میں یہ مجموعے جو ہیں دوسری اور تیسری صدی میں جمع ہوئے ان کی ساری کوششوں کے باوجود کتنی بڑی جس کی کتابیں مرتب ہوئی لاکھوں آدمی جو ہیں وہ حدیث سے انہوں نے بیان کی اور سینکڑوں میل کا سفر کیا حدیث کی حاصل کرنے کے لیے. ایک حدیث کے لیے لوگ کو کئی ہفتے تک کئی دوسری جگہ جاتے تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اتنی متبرک تھی. لیکن جب یہ اس طرح کی جیسے کہ مولانا نے اس میں کہا ہے جب شروع لوگوں نے کرنی شروع کی تو پھر لوگوں نے جو اہل علم تھے اور صحیح حدیث جو ہے اس کی کر رہے تھے حفاظت انہوں نے پھر ان کا بھی پول کھولنا شروع کر دیا. چنانچہ ایسے لوگ پکڑے جنہوں نے تسلیم کیا کہ ہم یہ بات ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ فضائل جو ہے ان کو بتائیں تاکہ لوگ نماز کی طرف روزے کی طرف عبادات کی طرف آئیں. بعض لوگ تو ایسے کرنے والے تھے. تو بعض لوگ اس طرح کے کرنے والے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا وہ امام احمد بن حنبل کے نام سے ایک حدیث سنا رہا تھا. تو وہ حدیث سے بیان جب کرنے لگا تو آپ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل تو میں ہوں میں نے تو یہ حدیث کی نہیں ہے بیان. تو وہ کہنے کہ دیکھو یہ کیسے بیوقوف آدمی ہے. یہ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل میں ہی ہوں میں نے تو 40 احمد بن حنبل سے یہ روایت کی ہے. یہ کون سا ہے بیوقوف آدمی دیکھو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آتی رہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا پوری طرح سے دباؤ آپ دیکھیں کہ لاکھوں آدمی ہزاروں آدمی جو ہیں ان کی سوانح اور یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. لوگوں نے جا کے معلوم کیا کہ یہ آدمی معتبر ہے اس کا کریکٹر کیا ہے یہ دیندار ہے یا نہیں ہے یہ معاملات میں کیسا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے بد عقیدہ تو نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے تحقیق کر کے وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا آج بھی ہم موجود ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کون آدمی کیسا تھا. وہ سچا تھا جھوٹا تھا جسے اس کا حافظہ صحیح تھا یہ نہیں تھا. اس طرح کی چیز تک بھی ہمارے پاس موجود ہے سارا ریکارڈ. تو یہ جو گھڑی گئی اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہی سادہ لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ ہم گھڑ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں. لیکن ان کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب اصل حدیثیں موجود تھیں راغبت کے لیے تو انہیں اس کی کیا ضرورت تھی. دین کو گھڑی ہوئی چیز جو ہے خدا کی کتاب موجود تھی ان کا اس حسنہ موجود تھا تو اس کی کیا ضرورت تھی. بس وہ اپنی یہی تھی. دوسرے یہ لوگ تھے جنہوں نے گھس کے اندر تو وہ چیز جو دین کے شامل نہیں تھی انہوں نے اس کو شامل کرنا چاہا. بعد میں اس کو ان کا
ہمارے زمانے میں تو مغرب والوں نے جب حملے کیے حضور کی سیرت پر تو انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. اس پہ لکھ دیا ہر طلوع اسلام کے ہر پہلے صفحے پر ہر شمارے میں شائع ہوتا تھا کہ جو قرآن پر میری حدیث پیش کرو، اگر کوئی ہے تو اس کو اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس کو قبول کرو. اب یہ قرآن کے مطابق ہے یہ نہیں، قرآن کا کیا مفہوم ہے اس بھی کب اتفاق ہوا ہے؟ قرآن کے ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں کون سے معنی جو ہیں وہ صحیح ہیں اور کون سے معنی اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی پتہ چلے گا نا کہ آپ نے اس سلسلہ میں کیا ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں کس طرح سے ہوا. تو پیش کیا اب حج کے بارے میں کیا پیش کریں آپ؟ کون سی حدیث پیش کریں گے؟ قرآن پر قرآن میں کیا خلاف ہے؟ بالکل صحیح ہے. کوئی زکوٰۃ کا ہے، کوئی اس میں نصابی موجود نہیں ہے، نماز ہے اس میں نماز کی رکعتیں معلوم نہیں ہے، تو قرآن میں کیا پیش کریں ہم اس پہ کیجیے. اس لیے یہ دراصل ایک فتنہ تھا اسلام سے. پہلے تو یہ تھا دفاع کے لیے کرتے تھے، اس کے بعد پھر یہ فتنہ بڑھا ان کو جو آج کے بے دین لوگ ہیں انہوں نے اپنے اس کو سارا بنا لیا کہ ایک سیدھا سادہ سا قرآن میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بیٹھ کے باتیں کر لو، اور کوئی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، بس جو چاہے مرضی جس کو چاہے دین قرار دے دو، جو مفہوم نکالو قرآن کا. پھر اور جب حادی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی، اس پہ سامنے نہیں کرنا ہے تو پھر جو چاہو کرو، کرتے رہو. اس لیے دین آسان بنا دیا ہے اپنی طرف سے، لیکن یہ بے دینی کی طرف سے اور دین کی انکار کا ہے. یہ بالکل یہ حدیث کا انکار نہیں ہے، یہ دین کا انکار ہے دراصل. ہاں